آج آپ کو بتائیں گے کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر کیا بتایا، اور حرم شریف طرف جتنے بھی رستے آتے ہیں مین ان کے بارے میں، اور جتنے بھی رستے خانہ کعبہ شریف طرف جاتے ہیں ان کے بارے میں ٹوٹل معلومات دیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو آگے لازم شیئر کرنا۔ کہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، کس طرح صفا مروہ کے لیے نکلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امانو کاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کو توصل سے دوسرے لوگ بھی دہلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ صبح کا ٹائم ہے، حاجی صبح نماز فجر کے بعد نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب۔ اس میں کافی زیادہ رش ہے۔ نماز فجر کے بعد فوراً حرم شریف سے حاجی صبح واپس اپنے روموں کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے باہر گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ جو حاجی صبح باہر اپنے روموں کی طرف جاتے ہیں، ابراہیم خلی روڈ کی جانب، جبل کعبہ کی طرف، حرم روڈ کی جانب، آزاد روڈ کی جانب۔ یہ حاجی صبح جا رہے ہیں جس طرف 114 نمبر گیٹ ہے، اور یہ راستہ نکل رہا ہے جبل کعبہ کی جانب۔ کچھ حاجی صبح جا رہے ہیں جس طرف بابر عمرہ گیٹ ہے اس طرف، جنہوں نے ابھی طواف کرنا ہے، اور جو حاجی صبح نماز فجر سے یہاں پہلے ہیں، جنہوں نے طواف کر لیا ہے، جو نماز کے بعد اب واپس اپنے روموں کی جانب نکل رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 6 بج رہے ہیں، سامنے دیکھیں 6 بج رہے، اور حاجی صبان زیادہ تعداد میں واپس نکلنے، کیونکہ رات کو کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ حاجی صبان کافی تعداد میں حرم شریف کی طرف آتے ہیں، نماز عصر سے پہلے ہی لاکھوں کی تعداد میں حاجی صبان حرم شریف کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حاجی صبان نماز فجر سے پہلے اندر نہیں آ سکے، جنہوں نے باہر روڈ پہ نماز پڑھی ہے، اب یہ آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور یہاں سے راستہ کھلا ہوا ہے باب العمرہ گیٹ کی جانب۔ کچھ سیدھے جا رہے ہیں دارالتوحید کی طرف، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزریں گے، کنگ فہد گیٹ سے، اور کچھ جا رہے ہیں سامنے باب العمرہ گیٹ کی جانب۔ یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے ماشاءاللہ۔ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صبان یہاں پہ موجود ہیں، اور لاسٹ جو 5 دن ہیں آپ کو اسی طرح کا رش ملے گا، کیونکہ تقریباً کچھ اداروں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور کچھ ہیں جن کو 1-2 دن میں ہو جائے گی عید کی، تو کافی تعداد میں یعنی کہ جو سعودیہ کے مقامی ہیں وہ بھی عمرہ کے لیے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ نارملی آج سے 2-3 دن پہلے والا لوگ جو آپ نے دیکھا ہے اس میں اتنا رش آپ نے نہیں دیکھا، لیکن جو اب جو 5-6 دن ہیں آپ کو اسی طرح کا رش ملے گا اندر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی، اور جتنے باہر روڈ ہیں ان پہ بھی، اور باہر والے سین کے اندر بھی۔ اس جانب سامنے 114 نمبر گیٹ ہے مسجد عبداللہ کا، اور یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے بابا عمرہ گیٹ کی جانب، اور یہ حاجی صبان جا رہے دارالتوحید کی طرف۔ اور اتنے رش میں جو حاجی صبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتا ہے وہ راستہ بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرف سے حرم شریف طرف انٹر ہوئے، اور اب عمرہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اب واپس ہم نے اپنے روم کی طرف کس سائڈ سے باہر نکلنا ہے۔ سامنے یہ باب العمرہ گیٹ ہے، اور یہ حاجی صبان خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی احرام میں ہیں وہی حاجی صبان جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ جو کپڑوں میں ہیں وہ فی الحال ابھی جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے داخل ہوں گے۔ اس طرف سے حاجی صبان باہر نکلے جو اندر طواف کر چکے تھے خانہ کعبہ شریف میں، اور اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں باب عمرہ گیٹ کی جانب۔ نارملی یہ ایک ہی راستہ تھا، لیکن ابھی رش کافی زیادہ ہو گیا، تو اسی کے اندر یہ سیفٹیاں لگا کر 2 راستے بنا دیے گئے ہیں کہ آنے کے لیے حاجی صبان جو ہے ان کو بھی مشکل نہ ہو، اور جو خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی مشکل نہ ہو۔ یہ حاجی صبان باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے، باب العمرہ گیٹ سے فرسٹ فلور پہ، اور فرسٹ فلور سے ہی بالکل ساتھ ہی سیڑھیاں نیچے اتر رہی لیفٹ سائڈ سے نیچے خانہ کعبہ شریف کی جانب، یعنی کہ جس طرف کنگ عبداللہ گیٹ ہے وہاں سے حاجی صبان گزریں گے، اور یہ راستہ بہت ہی قریب ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف حاجیوں کو جو احرام میں جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے، حاجی صبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر۔ گراؤنڈ فلور پہ بہت زیادہ رش ہے، ابھی آپ کو
فرسٹ فلور سے نیچے کی زیارت کرواتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج ہفتے کا دن ہے اور یہ خوبصورت مناظر اللہ پاک آپ سب کو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان مبارکہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یعنی کہ آخری 5 دن باقی ہیں، اور یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے میں دعا دوں اس مقدس جگہ پر کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، اللہ پاک ان سب کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے مسلمان گھروں میں حسن بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو اس مقدس مہینے کا صدقہ صحت و کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں ان کو نیک سوالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے، فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی بے روزگار مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس بہن نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کے مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اسی طرح ان سب کو جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اس پیارے گھر کی اسی طرح چکر لگانے نصیب فرما اور ان کی مانگی دعائیں سبھی قبول فرما، اور ان سب کو بار بار اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری منگی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو، امت مسلمہ کو، ان منگی دعاؤں کا اجر عطا فرما۔ ابھی نکلے باہر جبل عمر والی سائڈ، یعنی اس طرف سامنے باہر نکلے، یہاں پہ ٹیکسیاں مل جاتی ہیں اور یہ قریب ترین ہے، یعنی کہ جبل عمر کے بالکل سامنے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے جو ہائی سبان آنے والے ہیں ان کے لیے یہ رستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ سامنے دارالتوحید اور یہ حاجی سبان جا رہے ہیں۔ دارالتوحید کے فرنٹ سے گزر کر کچھ 6 نمبر حمام والی سائڈ سے باہر نکلیں گے اور کچھ آگے جا رہے ہیں آزاد روڈ کی جانب، اور اسی طرح اب اس مقدس جگہ پہ پیارے گھر میں یہ رونقیں 5-6 دن لگی رہیں گی، یعنی آج زبان 24 گھنٹے لاکھوں کی تعداد میں آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے ماشاءاللہ۔ اور اس جانب سامنے کنگ فہد گیٹ ہے، یہ سامنے جو ہے، اور یہاں سے رستہ اندر جا رہا ہے 74 نمبر گیٹ کی جانب، یعنی کہ جو بھی حاجی صاحبان 74 نمبر گیٹ سے گزرتا ہے وہ مسجد کے سیکنڈ فلور پہ جاتا ہے نماز کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جا رہا افطاری کا سامان ابھی سے، یعنی رش کافی ہو جاتا ہے آج کل، تو یہ جو جتنا بھی یہ سامان جا رہا ہے یہ مسجد حرام کے 84 نمبر گیٹ سے اندر جائے گا مسجد کے اندر، کیونکہ صبح صبح کافی تعداد میں یہاں پہ کھانا آ جاتا ہے، جتنا بھی یعنی کہ سحری کے لیے آتا ہے۔ یہ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب، جو صبح فجر ٹائم آئے تھے، یعنی کہ فجر سے پہلے آئے تھے یہاں پہ طواف کے لیے، عمرہ کے لیے، اب وہ واپس نکل رہے ہیں۔ اب حاجی صاحبان وہی یہاں پہ نظر آئیں گے جو عمرہ کے لیے ابھی آ رہے ہیں۔ نمازی حضرات جو ہیں وہ تقریباً کافی تعداد میں واپس نکل گئے ہیں، کوئی جبل کعبہ کی جانب جن کی رائشیں ہیں، کوئی جبل کعبہ کی طرف چلیں گے، جو ابراہیم خلیل پہ رہتے ہیں وہ ادھر چلے گئے، اور جو حاجی صاحبان آزاد روڈ پہ رہتے ہیں وہ کلاک ٹاور 3 نمبر حمام کی سائڈ نکل گئے، اور یہاں پہ چل رہی ہے صفائی۔ اسی طرح یہ سارا دن صفائی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی اندر حرم کے اور کبھی باہر والے سین میں۔ ان گاڑیوں کے پیچھے یہ برش لگا ہوا ہے، ان برش کی وجہ سے پیچھے جتنا بھی کچرا وغیرہ وہ کھینچ لیتی ہے۔ یہ بھی 8 نمبر حمام کے سامنے، یعنی کہ حاجی صاحبان جس طرح باہر نکل رہے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور جی جو 8 نمبر حمام ہے یہ مردوں کے لیے، یہاں سے حاجی صاحبان یہ اتر رہے ہیں، اور سامنے جو شوٹر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس شوٹر کے ساتھ ایک حمام ہے وہ عورتوں کے لیے، یہ 8 نمبر مردوں کے لیے 2 پوشن ہے، ایک یہ سامنے ہے یہ گاڑی کھڑی ہے، ایک یہ اور ایک یہ آگے، یہ 2 پوشن ہے یہ مردوں کے لیے، اور سامنے شوٹر کے ساتھ ہے وہ عورتوں کے لیے۔ یہاں پہ رسی لگا کر حاجیوں کو روکا ہوا ہے، یعنی کہ ابھی یہ صفائی چل رہی ہے، اور یہاں سے رستہ نکل رہا ہے، یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور یہاں سے رستہ جایا ہے جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ سامنے حاجی صاحبان جا رہے ہیں
114 نمبر گیٹ کی جا رہی ہوئی، یعنی کہ وہاں سے باب العمرہ گیٹ کی طرف اس طرف راستہ کھلا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان ماشاءاللہ یہاں پہ آتے ہیں، قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان یہاں میں آتے ہیں اور قافلوں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ یہ سامنے 7 نمبر امام ہے جو مردوں کے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے 8 نمبر ہے، عورتوں کے لیے 7 نمبر ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان جتنے بھی اس طرف سے آئے، یہ آ رہے ہیں جس طرف ابو جل حمام ہے اس جانب سے، یعنی کہ محبل جن پارکنگ میں جن کی گاڑیاں آتی ہیں، کچھ ان سے اتر کے آ رہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اسی سال زیادہ نصیب فرمائے کہ جتنے بھی خواہش مند ہیں یہاں پہ آنے کے لیے دعا گو۔ 114 نمبر گیٹ کے اوپر یہ گنبد، اور یہاں سے 114 نمبر گیٹ، یہ سامنے دیکھیں 114 115، یعنی کہ 114 نمبر گیٹ کھلا ہوا ہے اور 115 بند ہے۔ سبحان اللہ، یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے، یا رستہ باہر نکلا جبل کعبہ کی طرف، اور یہ سامنے جو بلڈنگ ہے یہ جبل کعبہ کی نشانی ہے، یعنی کہ جو جبل کعبہ والی سائڈ ہے اس طرف یہ بلڈنگ ہے، اور سامنے اس کے فرنٹ پہ جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی گئی تھیں وہ جگہ ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب سے، جن کی مسجد عبداللہ کے فرنٹ سے گزر کر جس طرف گیٹ نمبر 164 ہے، 164 سے لے کر 114 نمبر گیٹ کا یہ پورا فرنٹ ہے۔ یہ شوٹر کے اندر حاجی صاحبان ہیں، کچھ آ رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب سے اور کچھ آ رہے ہیں جرول کی جانب سے۔ اس طرف زیادہ رش جو ہے وہ جبل کعبہ اور جرول والی سائڈ کا ہے، اس طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں۔ اور یہ سامنے 10 نمبر امام ہے، یہ بھی مردوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اور یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں 113 112 نمبر گیٹ کے سامنے، یہ گیٹ بند ہی رہتے ہیں، مسجد عبداللہ کا فرنٹ ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نماز فجر یہاں پہ پڑھی، اب آرام کر رہے ہیں، یہاں لیٹے ہوئے ہیں 110 نمبر امام کے ساتھ۔ اب جتنی دیر یہاں پہ سایہ ہے یہ حاجی صاحبان یہی لیٹے رہیں گے، اور جب سایہ ہٹ جائے گا یعنی کہ یہاں پہ دھوپ آ جائے گی تو حاجی صاحبان مسجد کے اندر آ جائیں گے، مسجد عبداللہ کے اندر، اور کچھ پیچھے چلے جائیں گے یہ جو سروس بلڈنگ ہے اس پہ۔ آج کا رش ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ، یعنی کہ آخری 4-5 دن رہ گئے ہیں تو آپ کو اسی طرح یہاں پہ رش نظر آئے گا۔ یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی حاجی صاحبان کافی تعداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تقریباً حاجی صاحبان جو ہے نا زیادہ یہی رکتے ہیں، یعنی کہ جو صبح فجر کے بعد آتے ہیں، فجر ٹائم آتے ہیں نا، وہ تقریباً 10 بجے 10:30 بجے واپس نکلتے ہیں، 9-10 بجے۔ اور یہ شوٹر نمبر 3 یہاں بھی مردوں کے لیے حمام ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، جن کی گاڑیاں غزہ پارکنگ میں آتی ہیں، یعنی کہ جن کی رہائشیں تھوڑی دور ہوتی ہیں وہ غزہ پارکنگ میں آ کے اترتی ہیں۔ آج کل زیادہ گاڑیاں جو ہے نا وہ غزہ پارکنگ کے ہی اندر آ رہی ہیں، 3 ہی پارکنگ ادھر ہے حرم کے قریب، ایک غزہ پارکنگ ہے، ایک مبل جین پارکنگ ہے جو حرم کے اندر ہے جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، ایک لاک ٹاور کے پیچھے آزاد روڈ پہ۔ اور یہ حاجی صاحبان ماشاءاللہ ابھی آ رہے ہیں، ابھی رش آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں یہ محبل جین پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اور یہ سامنے نیو ایریا جو بنا ہے اس دفعہ حاجیوں کے لیے، لیکن جتنا ایریا نیا نماز کے لیے بنایا گیا، جتنی تیاریاں کی گئی اس طرح کے حاجی صاحبان نہیں آئے۔ پہلا اشرہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ حاجی آئے ہیں، اور اس کے بعد ایران کی وہ جنگ لگ گئی اور وہ 2-3 ملکوں سے تو حاجی صاحبان ویسے بھی نہیں آ سکے، اور کچھ فضائی رستے ہیں جو ان کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں پریشانی بنی ہے، فلائٹیں مس ہوئی ہیں۔ اس دفعہ میں نے نہ عراق کے حاجی دیکھے، ایران کا تو پھر مسئلہ چل رہا ہے، نہ لبنان کے، نہ تاجکستان کے، اور ایک کرغستان کے، ازبکستان کے، یعنی کہ 3-4 ملک اس طرح کے وہ یہ صفحہ پاڑی ہے۔
اور یہاں سے آئسبان اندر انٹر ہو رہے ہیں 164 نمبر گیٹ سے، اور کچھ آگے جا رہے ہیں ببل فتح گیٹ کی جانب، اور یہ نیو شوٹر جو بنا ہے اس کے نیچے سے آئسبان گزر کے آ رہے ہیں یہ. اور اس طرف یہ سامنے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں مروہ پہاڑی کے بالکل ساتھ ہی یہاں پہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ رکھے گئے ہیں، جو حاجی صاحبان یہاں سے فری کے بال کٹوا سکتے ہیں. یہ سامنے یہ ابو جل حمام اور جو مروہ پہاڑی ہے اس کے سینٹر میں ہے. اور مروہ پہاڑی کے گراؤنڈ فلور سے اور فرسٹ فلور سے دونوں طرف سے، یعنی کہ 2 فلوروں سے رستہ باہر نکلتا ہے ابو جل حماموں والی سائڈ. اور یہ حاجیوں کا سمندر ماشاءاللہ. اب 4-5 دن باقی ہیں. ویسے بھی جو یہاں پہ حاجی صاحبان یعنی کہ مکہ کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو بھی کافی ایسے شرکے یا کافی ایسی کمپنیاں ہیں جن کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو یہاں کے جو مکہ کے رہائشی ہیں وہ بھی بہت ساری تعداد میں عمرہ کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں ابھی تقریباً 10:30 پونے 11 کا ٹائم ہو گیا. دونوں راستے دیکھیں فل چل رہے ہیں، یعنی کہ یہ صرف 2 سائڈیں، ایک محبت جن پارکنگ والی سائڈ اور ایک جو ہے وہ غزہ پارکنگ والی سائڈ ہے. جس طرح مسجد جن بھی بالکل قریب ہے یہاں پہ حرم شریف کے، یعنی کہ آپ غزہ پارکنگ سے باہر نکلیں غزہ کبری کے پیچھے تو حرم روڈ کے اوپر مسجد جن ہے، اور مسجد جن کے پیچھے جنت المالا قبرستان ہے. بالکل قریب قریب ہیں دونوں ہی ماشاءاللہ. رونقیں لگی ہوئی ہیں آج کل حرم شریف کی طرف. جو چاروں رستے آتے ہیں، ایک ابراہیم خلیل روڈ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، حرم روڈ اور اجاد روڈ. ابراہیم خلیل روڈ کے ساتھ ہی ہجرا روڈ ہے، یعنی اس کے اوپر مسجد ہجرا ہے. یعنی کہ جیسے آپ 6 نمبر امام کے پیچھے جائیں گے تو وہیں سے لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ جا رہا ہے، وہ ہجرا روڈ کی جانب جا رہا ہے. اور جو ویل چیئر والے جتنے بھی حاجی ہیں یہ جائیں گے فرسٹ فلور پہ، یعنی کہ باب العمرہ گیٹ سے گزر کر فرسٹ فلور پہ جائیں گے، کیونکہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ ویل چیئر پر عمرہ نہیں کر سکتے، نیچے کافی زیادہ رش ہے. ویسے نارملی بھی، یعنی کہ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، نارملی بھی نیچے آپ ویل چیئر پہ عمرہ نہیں کروا سکتے، آپ کو اوپر ہی فرسٹ فلور پہ کرنا ہوگا. اور ویل چیئر جو ہے وہ جو 6 نمبر 9 نمبر حمام ہے، یعنی کہ ابو جل حمام ہے، اس کے پیچھے یہ بلڈنگ ہے 2 کھڑکیوں والی، اس کے ساتھ ہی وہیں پہ ہے، وہاں سے آپ فری میں لے سکتے ہیں. لیکن جس حاجی کو اوپر بٹھا کے آپ نے طواف کروانا ہے اس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو بہت ہی ایزیلی مل جائے گی. کچھ ڈاکومنٹ وہ آپ سے لیتے ہیں، وہ بھی احتیاطاً کہ آپ واپس اس کو ویل چیئر کو واپس کر دو، تاکہ آپ وہاں سے بآسانی ویل چیئر لے سکتے ہیں. جتنے بھی رستے خانہ کعبہ شریف کی طرف آتے ہیں میں نے بتائے، اور جتنے باہر نکلتے ہیں وہ بھی. اور یہ غزہ پارکنگ کی طرف سے ایسے زیادہ آ رہے ہیں. یہ راستہ جو یعنی کہ جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں یہ غزہ پارکنگ سے آ رہے ہیں، جو گاڑیوں کی مدد سے آ رہے ہیں. اور یہ جو حاجی صاحبان ہیں، یہ جو کپڑوں میں نماز پڑھنے والے یا طواف کرنے والے ہیں، یہ جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کی جانب، یعنی کہ یہ باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے. سبحان اللہ. یہاں پہ کوئی پہچان نہیں ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے. یہاں پہ اللہ پاک نے سب کی ایک ہی پہچان رکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے مہمان. اور یہ سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 2 رستے کھلے ہوئے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے حرم شریف کی طرف، ایک اس جانب، ایک جو آئسبان حرم روڈ کی طرف سے آ رہے وہ، یعنی جس طرح مسجد جن ہے. اور یہ سامنے بلڈنگ، اس بلڈنگ کے اندر سے آپ کرنسی چینج کروا سکتے ہو. اور ایک راستہ یہ ہے جو آئسبان گاڑیوں سے آتے ہیں دور دور سے حرم شریف کی جانب، یعنی کہ طواف کے لیے، نماز کے لیے، عمرہ ظاہری وہ ہے. اور غزہ پارکنگ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بنا دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ گرمی کافی زیادہ رہتی ہے تو اس کی وجہ سے سایہ کافی زیادہ کر دیا ہے. یہ پورشن ایک اس طرف ہے، بیچ میں گاڑیوں کی جگہ ہے، اور آگے ایک پھر پورشن ہے جہاں پہ آئسبان انٹر ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آگے پورشن جہاں سے ہم لیبر جو آتی جاتی حرم شریف کی طرف، کیوں کہ حاجی صاحبانوں کو آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو،
لیبر کو چھٹی ہوتی ہے تو لیبر واپس نکل ہوتی ہے، حاجی صاحبان آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو گزرے میں مشکل ہوتی ہے، تو یا حاجی صاحبان بھی آ رہے ہوتے ہیں اور لیبر بھی آ رہتی ہے، تو دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی بھیڑ ہو جاتی ہے، تو حاجیوں کو مشکل ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب ماشاءاللہ ترتیب سے رستے بنا دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھو بڑی بڑی لگا کے چھتریاں، سایہ بھی یہاں پہ بنا دیا گیا غزہ پارکنگ کے اندر۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔